تمام بھائیوں، دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم غازی ارطغرل کے سیزن 2 اور ایپیسوڈ 18 کا شارٹ ریویو لیتے ہیں۔ ارطغرل، ترگت اور دوحان جنگل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ دوحان کہتا ہے، بھائی غنی ابھی تک نہیں آیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ منگولوں کی معلومات لینے گیا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ بھائی وہ کہاں سے اور کس سے یہ معلومات لینے گیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ غنی ان پہاڑوں کا بھیڑیا ہے، فکر نہ کرو۔ ارطغرل اپنی تلوار نکالتا ہے اور ترگت کو کہتا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ارطغرل اپنے زخمی ہاتھ سے تلوار پکڑ کر ترگت سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن زخم گہرا اور شدید ہونے کی وجہ سے تلوار نہیں سنبھال پاتا اور تلوار گر جاتی ہے۔ ترگت جلدی سے تلوار اٹھا کر ارطغرل کو دیتا ہے۔ ارطغرل یہ کہتے ہوئے تلوار زمین پر مارتا ہے کہ ابھی یہ ہاتھ ہتھیار تھامنے کے لیے تیار نہیں۔ ارطغرل اپنے جان بازوں کو کہتا ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ ادھر قبیلے میں دلی دمیر اپنے مضبوط ہاتھوں اور ایمان کے ساتھ ہتھیار تیار کر رہا ہوتا ہے۔ دلی دمیر اپنے آقا ارطغرل کے لیے لوہے کا دستانہ تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ سکیں، جیسے پہلے پکڑا کرتے تھے۔ تیمور کے جان باز آ کر بتاتے ہیں کہ تاجر اور اس کے سپاہیوں کی قبریں کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ تیمور کہتا ہے کہ یہ منگولوں کا کام ہے۔ گندوگدو کہتا ہے، ہماری ہر حرکت کو وہ بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ اس غریب کو مارنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گندوگدو کہتا ہے کہ نویان ان سردیوں میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنے والا ہے۔ اگر ارطغرل صحیح ہے تو درگا والے کب تک ہمیں اپنے نوالے میں حصہ بنائیں گے؟ ادھر گنگوت زخمی حالت میں قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ گنگوت کہتا ہے کہ جلدی سے گندوگدو آقا کو بلاؤ۔ گندوگدو پوچھتا ہے، گنگوت کیا ہوا؟ گنگوت بتاتا ہے کہ حمزہ نے کیا یہ اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ حمزہ اپنے ساتھ مزید کامران اور 11 سپاہی لے گیا۔ تیمور پوچھتا ہے، وہ کہاں گیا؟ گنگوت بتاتا ہے کہ آقا وہ نویان کی طرف گیا ہے۔ تیمور اپنے سپاہی کوچہ بش کو کہتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو، ہم ان غداروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آرتک گنگوت کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سردار خوشنود آئمہ خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور شدید غصے میں ہوتا ہے۔ آئمہ کہتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ سردار خوشنود غصے سے کہتا ہے کہ تیمور کی بات سچ نکلی، حمزہ غدار ہی نکلا۔ اس سے واضح ہے کہ عبد الرحمن بھی غدار ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ سردار خوشنود کہتا ہے کہ وہ کامران اور 11 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے ایک کائی سپاہی جو اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا پر حملہ کر دیا۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ آئمہ یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، کائی قبیلہ ٹوٹ رہا ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اس غداری کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ آئمہ خاتون کہتی ہے، کیسے؟ خوشنود کہتا ہے کہ عبد الرحمن کو سزا دے کر، اگر وہ جرم قبول کرتا ہے تو فوراً کیا جائے، اور اگر وہ منہ نہیں کھولتا تو دوسروں کے سبق کے لیے اسے آہستہ آہستہ مار دیں۔ ادھر قبیلے میں ارطغرل اور اس کے جان باز داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ترگت، مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، ہماری غیر موجودگی میں یہاں کچھ ہوا ہے۔ دلی دمیر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ تیمور صحیح کہہ رہا تھا، حمزہ غدار ہو گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 12 سپاہی لے کر نویان کے پاس چلا گیا اور اس کی وجہ سے عبد الرحمن کو بھی غدار قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید وہ عبد الرحمن کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ ارطغرل سیدھا اوطاق میں داخل ہوتا ہے۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ سرداروں، ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ سردار، آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں دیر نہیں ہوئی، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ سردار خوشنود ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم جرگے میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں، آپ ایک ہی وقت میں انتقام اور اچھا بننے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سپاہی کی غداری کی سزا دوسرے کو دینا، کیا یہ اوغوز کی رسم و رواج میں ہے؟ آئمہ خاتون ارطغرل کو کہتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ابھی اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔
ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ان سرداروں کو غیر ذمہ داری بہت مہنگی پڑے گی، انہیں قربانی کے لیے ایک مظلوم چاہیے اور وہ مظلوم عبد الرحمن ہوگا اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ تمہاری ہی ضد کا نتیجہ ہے یہ سب، اور اب تم ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب سے تم آئے ہو سپاہیوں کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اور وہ کس کے حکم پر چلیں، اور انہوں نے اپنے سرداروں کی طرف پیٹھ پھیر لی ہے اور دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ نویان پوری سردیاں رکا نہیں رہے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ تم لوگ یہاں ساکت انتظار کر رہے ہو جبکہ نویان نے پہلے ہی جنگ شروع کر دی ہے، آپ لوگ ابھی تک سمجھے نہیں۔ سردار خوشنود غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل مجھے باتیں نہ سناؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے دھیان رکھنا تمہاری وجہ سے قبیلے میں کوئی سکون نہیں، ہمارے معاملات میں دخل اندازی بند کرو، اس جرگے میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، چلے جاؤ فوراً۔ اور ارطغرل صاحب سیدھا عبد الرحمن کی طرف جاتے ہیں اور وہاں موجود سپاہی ارطغرل کو روک لیتے ہیں۔ ارطغرل ان کی پٹائی کر کے عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم تمہیں بچانے آئے ہیں عبد الرحمن، تیار رہنا اور انتظار کرنا۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ بھائی، میری بے گناہی ثابت ہونے سے پہلے انہیں مجھے قتل نہ کرنے دینا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ضرور آؤں گا۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو اور عبد الرحمن کو کچھ نہ ہونے دینا۔ ادھر حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس آ کر کہتی ہے کہ آپ کو کچھ ضروری بات بتانی تھی، آپ کی ماں اور بھائی دونوں مایوس اور غصے میں ہیں، لیکن اس بات کا احساس کریں کہ وہ بہت دکھی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں ان کے خلاف نہیں ہوں، ان کو جو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ وہ ترگت اور دوہان سمیت آپ کو قبیلہ بدر کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل مسکرا کر کہتا ہے کہ حلیمہ سلطان، میں بھی یہی چاہتا ہوں، یہاں میری کوئی جگہ نہیں۔ اور حلیمہ سلطان کا بوسہ لے کر کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں، ایک نہ ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گندوگدو کی طرف چلا جاتا ہے۔ سردار خوشنود جرگے میں کہتا ہے کہ ہم ہی عبد الرحمن کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ دلی دمیر غصے میں کہتا ہے کہ سرداروں، قبیلے کے بزرگوں، آپ لوگ غلطی پر ہیں۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ دلی دمیر ہوگا وہی جو جرگہ فیصلہ دے گا، چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک، سچائی دن کے اجالے کی طرح عیاں ہے، کوئی غدار بغیر سزا کے نہیں رہے گا۔ عبد الرحمن کو سزا دینے کے حق میں صرف چند سردار ہوتے ہیں۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ کئی سردار سزا کا دن مقرر کریں گے۔ دلی دمیر غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور سب کو کہتا ہے شرم کرو، اور باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں حمزہ اور باقی غدار سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حمزہ گندوگدو پر تیر چلانے لگتا ہے کہ اچانک ارطغرل اس کی گردن پر تلوار رکھتا ہے۔ ارطغرل حمزہ کو کہتا ہے تم اپنے قبیلے کے ساتھ کیسے دھوکہ کر سکتے ہو؟ حمزہ کہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جہالت کو کسی نے تو ختم کرنا ہی تھا، نویان آپ کو مارنے سے پہلے نہیں بیٹھے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ نویان نے تمہیں ایسی کیا پیشکش دی کہ تم نے اپنا قبیلہ بیچ دیا؟ قبیلے کے غدار سپاہی جو حمزہ کے ساتھ ہوتے ہیں ارطغرل کو گھیر لیتے ہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی گندوگدو کی طرح نادان نہیں ہوں، اپنی تلوار واپس میان میں رکھو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کو قتل کیے بغیر میں نہیں رکھوں گا۔ حمزہ ارطغرل پر حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ ارطغرل اسے گرا دیتا ہے اور تلوار حمزہ کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ حمزہ اپنے غدار سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنے آقا کو اس آدمی کے حملے سے بچاؤ، میں نے کہا ارطغرل کو دبوچ لو۔ ایک سپاہی پیچھے سے ارطغرل کے سر میں وار کرتا ہے اور ارطغرل گر جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ غدار کتو، مجھے مار دو، اگر میں بچ گیا تو تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر دباتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قبیلے کا نیا سردار ہوں اور اب تمہیں میرے حکم پر چلنا ہوگا۔ تو دوستو یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام۔